وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، پھر لوہے کو تو ہم سیکل کر لیتے ہیں نا، پالش کر لیتے ہیں، اس کو صاف کر لیتے ہیں، تو دلوں کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ دلوں کو کیسے سیکل کیا جائے گا؟ کیسے پالش کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، یہ دو چیزیں دل کو سیکل کر دیتی ہیں. ایک زنگ ہٹاتی ہے، دوسری پالش کر دیتی ہے. ایک آئینہ سامنے رکھ دیتی ہے، دوسری مقصد سامنے رکھ دیتی ہے. موت ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں انسان کی حقیقت نظر آتی ہے. اگرچہ انسان بڑا فن خوان بنتا ہے لیکن اس کی حقیقت اتنی ہے کہ اس کی اگلی سانس کی بھی ضمانت کوئی نہیں. یہ ہر چیز گارنٹی والی پسند کرتا ہے لیکن اس کی اپنی کوئی گارنٹی نہیں، بنانے والے نے نہیں دی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو پتہ نہیں اس نے کل کیا کرنا. یہ جو ہم پروگرام بناتے ہیں یہ رف پروگرام. جیسے بچہ بیٹھا ہوا، اس نے پاکستان جانا اور بیٹھا ہوا پروگرام بنا رہا ہوتا نا، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں فلاں جگہ جاؤں گا، میں یہ بھی کروں گا، اور آپ سن رہے ہوتے ہیں اور کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو پھر ہم مری چلے چلیں گے، بچہ نہیں جا سکتا. اس کے سارے پروگرام آپ کی کنسنٹ کے محتاج ہیں اور آپ کے سارے پروگرام اللہ پاک کی کنسنٹ کے محتاج ہیں. ابھی دیکھیں نا آپ، تازہ وہ بھوجا ایئر لائن کا جو حادثہ ہوا ہے، 4 منٹ کا رستہ ہے، لینڈنگ پوزیشن میں ہے جہاز، اور مسافروں نے تیاری کر لی ہے، نیچے والوں نے بھی، جو وصول کرنے آ رہے ہیں وہ بھی، اور جو انہوں نے اترنا ہے وہ بھی.
اور وہ 4 منٹ کا راستہ قیامت تک کا راستہ بن گیا. اب قیامت میں ہی ملاقات ہوگی. یہ تو ہماری حقیقت ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ ڈپریس بھی ہوئے ہیں. ہوتا ہے نا ڈپریشن، خاص کر کے ہم لوگ جو جہازوں میں سفر کرنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک ذرا شاکنگ انسیڈنٹ ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم جہاز میں ہوتے ہیں اور جہاز اترنے والا ہوتا ہے تو ہماری دلی کیفیات کیا ہوتی ہیں، وہی ان کی بھی تھی. تو ہمیں زیادہ تکلیف ہوئی بنسبت اس کے کہ جس نے کبھی جہاز میں سفر نہیں کیا. اب اس سے مفر کوئی نہیں. جہاز کے حادثے میں نہ مرتے، گاڑی کے حادثے میں مر جاتے. گاڑی کے حادثے میں نہ مرتے، کسی بیماری سے مر جاتے. یعنی موت سے تو مفر نہیں ہے نا، طریقہ کار بدلی ہو جائے گا. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس میں سے نبیوں کو بھی گزرنا پڑا ہے، اور وہ جو جا کے چوتھے آسمان پہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آ کے مرنا ہے. صرف اللہ نہیں مرے گا، جبرائیل بھی مرے گا، اسرائیل بھی مرے گا. کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز نے فنا چکھنی ہے، ایک ہی ہستی باقی ہے بس. تو مسئلہ یہ کہ موت سے مفر نہیں، ہم جہازوں میں سفر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مریں گے نہیں. تو جب اس سے مفر کوئی نہیں، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت یا بالقتل. ان سے کہو کہ تم موت سے فرار حاصل بھی کرنا چاہو، تم فرار ہو ہی نہیں سکتے. تم جتنا تیز دوڑتے ہو وہ تمہارے ساتھ دوڑ رہی ہوتی ہے، وہ اسی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے، اسی جہاز میں بیٹھی ہوتی ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اس کی ذمہ داری ہے تم سے ملاقات کرنا، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اس سے ملاقات کرنا. تو مفر تو کوئی نہیں ہے بھائی صاحب، سب نے مرنا ہے. وہ فرید الدین کہتے ہیں، فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا. جب آپ زمین کے قطعے کو کور کر لیتے ہیں اس کی باؤنڈری کے ساتھ، بننا بنا دیتے ہیں، اس کو پکھی کہتے ہیں، اس کو ڈوبا کہتے ہیں، اس کو مرکا کہتے ہیں، اس کو کھیت کہتے ہیں، مختلف نام ہے اس کے. تو کوئی تو مٹی کے ساتھ مٹی بن گیا، پیچھے نشانی کوئی نہیں. اور کوئی پیچھے لال قلعہ چھوڑ گیا ہے، تاج محل چھوڑ گیا ہے، شالیمار باغ چھوڑ گیا ہے، احرام مصر چھوڑ گیا ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا. یہ دو رخ. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. یہ بھی زندگی کے دو رخ. کوئی منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتا ہے اور کوئی بھیک مانگتا پھرتا ہے. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. مرنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا پیپر دے کے جاتا ہے تسلی کے ساتھ، اسے پتا ہے کہ میں نے سامنا کرنا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یہ یقین تھا کہ میں نے حساب کو سامنا کرنا ہے، اس کا رزلٹ دیکھنا ہے، لہذا میں نے بڑا سوچ سوچ کے لکھا ہے جو لکھا ہے کتاب زندگی میں. کوئی بھل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتنے سارے فرید مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہم یہاں ٹورسٹ ہیں بھائی صاحب، ہمیں یہاں کا ریزیڈنس نہیں ملا، بادشاہوں کو نہیں ملا. بڑے بڑے لوگوں نے قلعے ٹھونکے، گردے بدلی کروائے، مر گئے. یہاں بقا کسی کو نہیں. ویزے کی ایک قسم ہوتی ہے مہمہ خاصہ، ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے، وزٹ ویزا ہوتا ہے، ٹرانزٹ ویزا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مہمہ، اسپیشل ٹاسک ہے. ہم یہاں
مہمت خاصہ پر آئے، اسپیشل ٹاسک دے کر بھیجے گئے۔ 3 گھنٹے اس اسٹوڈنٹ کے بھی گزر جاتے ہیں جو کچھ نہیں لکھتا، اور 3 گھنٹے اس اسٹوڈنٹ کے بھی گزر جاتے ہیں جو لکھتا ہی رہتا ہے۔ 3 گھنٹوں میں کبھی فرق نہیں ہوتا، فرق ریزلٹ والے دن نکلے گا۔ مرنا سب نے، جو جہاز میں نہیں تو انہوں نے بھی مار جانا ہے۔ ہم نے اس میں ڈپریس ہونے والی کیا بات ہے بھائی؟ ڈپریس تو وہ ہوتا نا کہ ٹھیک ہے جی ایک واقعہ ہوا، کسی کے ساتھ ہو گیا، میرے ساتھ نہیں ہوا۔ ایکسیڈنٹ کچھ لوگوں کا زندگی بھر نہیں ہوتا، کچھ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، یہ شاکنگ بات ہے۔ اس کو دیکھ کے عبرت پکڑی جائے اور پرہیز کیا جائے تو ایکسیڈنٹ شاید زندگی بھر نہ ہو، اس کا فائدہ ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ پرہیز کرتے رہیں، آپ جاگنگ کرتے رہیں، آپ بیڈمنٹن کھیلتے رہو، آپ مرے نہیں۔ اس سے پرہیز کوئی نہیں۔ تو جب اس سے مفر کوئی نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا، تو پھر پیپر حل کرنا چاہیے نا۔ پھر تو اس مقصد کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیوں آئے۔ شاید اس واقعے میں ہم اپنے آپ سے ملاقات کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ آہستہ آہستہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، یہ جو مال و اسباب ہے نا، یہ دلوں پر زنگ چڑھا دیتا، غافل کر دیتا۔ الہاکم التکاثر، 99 کے چکر نے تمہیں غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچتے ہو۔ تو یہ زنگ چڑھ جاتا ہے، مقصد سے غافل ہو جاتا ہے بندہ۔ شاید ہم حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ہم آ کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں اسے کہ بھائی صاحب آپ کی لوکیشن کیا ہے، میں نے آنا ہے، میں بھول گیا ہوں، کوئی آپ سے ملنے آیا، دبئی سے آیا، شارجہ سے آیا ہے، اور آپ سے وہ ملنا چاہتا ہے اور آپ کا گھر اسے پتہ نہیں ہے، تو آپ سے وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب ذرا تھوڑا سا مجھے پلیز گائیڈ کر دیں، میں ذرا لوکیشن مجھے پتہ نہیں۔ اب وہ جو سب سے پہلا سوال کرتا ہے وہ آپ سے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں؟ صحیح، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب آپ اگر سچ سچ اور صحیح لوکیشن اسے بتا دیں گے تو اسے آپ کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ ہدایت کا سلسلہ کہاں سے شروع کرے گا؟ آپ کے پوائنٹ سے شروع کرے گا، جہاں آپ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے کہا نا میں کیئر4 کے پاس کھڑا ہوں، اب وہ کیئر4 سے شروع کرے گا آپ کو گائیڈ کرنا۔ آپ وہاں سے چلیں گے، آگے راؤنڈ اباؤٹ ہے، راؤنڈ اباؤٹ سے آپ نے رائٹ میں آنا ہے، ایک سگنل، 2 سگنل، تیسرا سگنل چھوڑنا ہے۔ کہاں سے ہدایت شروع ہوئی ہے؟ اس کے گھر سے نہیں، آپ کے نقطے سے جہاں آپ کھڑے ہیں۔ آپ کھڑے کیئر4 کے پاس ہیں اور آپ اسے بتا رہے ہیں کہ میں خلیفہ اسٹریٹ پہ کھڑا ہوں۔ اب وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہاں سے نکلیں، آپ رائٹ ٹرن لیں، آپ لیفٹ ٹرن لیں، آپ علیہ کے پاس سے گزریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ آپ کو وہ منزل پہ پہنچا دے گا؟ کبھی نہیں۔ آپ نے اپنے مقام کا تعین غلط کیا ہے، کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ روز آ کے کہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اپنے آپ کو آپ غلط مقام پہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں کی چابیاں آپ کی جیب میں پڑی ہوئی ہیں۔ اپنے آپ سے تو بندہ سچ بول لیتا ہے نا یار، بل انسان علی نفسہ بصیرہ۔ دوسرے کے بارے میں بندے کو مسکنسپشن ہو سکتی ہے، اپنے آپ کے بارے میں تو آگاہ ہے نا میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو اپنی صحیح پوزیشن اللہ پاک کو بتاؤ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جو ہم احسان چڑھانے آتے ہیں نا مسجد میں، جیسے ہمارے بھائی جان عدالت کا بہت احترام کرتے، عدالت بلاتی ہے تو پیش بھی ہو جاتے ہیں اور سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حکم نہیں مانتے۔ وہ احترام کدھر گیا؟
ہم بھی اللہ پاک کا بہت احترام کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ سنتے ہیں مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، جوتے باہر اتار دیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، بات نہیں مانتے۔ ہمیں اس بندے پر کتنا غصہ آتا ہے، یار یہ اس نے کیا کھیل بنایا ہوا، اللہ پاک کو ہم پر کتنا غصہ آتا ہو۔ فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں مقصد سے غافل ہے۔ تو شاید ہمیں اپنے آپ سے ملاقات ہو جائے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ اب مقصد پوری نوع انسانیت کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی بندگی ہے۔ اب بندگی ہے تو محبت ہے، ڈنڈے کے زور والی نہیں، وہ تو ہم سب کی کرتے، وہ تو جو 15-16 درہم دہاڑی لیتا ہے راجستھان کا میسن یا مزدور، غلامی تو وہ بھی کر رہا ہے، فورمین کی بات مانتا ہے، جس ٹائم میں وہ ریسٹ دیتا ہے اس ٹائم میں ریسٹ کرتا ہے، یہ وہ والی نہیں، جبر والی نہیں، اندر سے فورمین کو گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کی غیبت بھی کرتا ہے، گلے بھی کرتا ہے۔ یہی کو ہم اللہ پاک کے ساتھ کرتے ہیں نا، گلے کرتے پھرتے ہیں، بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا جی، یہ کیسا خدا ہے جی، سب کچھ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا جی، یہ نہ ہونے دیتا نا جی، یہ حادثہ جی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ پاک ہمارے جو ہے وہ افریدی کا کیچ ڈراپ ہو جائے، ان کے ٹنڈولکر کا کیچ جو ہے وہ پکڑا جائے، تو پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دے۔ ہم نے تو اللہ کو اس کام میں لگایا ہو، اللہ کہتا میرا کام کرو، ہم کہتے نہیں تو ہمارا کام کر۔ بڑا بے نیاز ہے، اور وہ المتکبر ہے۔ ہمارے ساتھ اس نے یہ دونوں معاملات نہیں کیے، ہمارے ساتھ وہ تکبر بھی نہیں کرتا، اور ہمارے ساتھ بے نیازی بھی نہیں برتتا۔ وہ یہ بے نیازی برتتا ہے آسمانوں پر، سارا مسئلہ کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن حکیم میں 3 بار اللہ پاک نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ وما قدر اللہ حق قدرہ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اصل میں تم لوگوں کی خرابی یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی طاقت، قدرت، ہستی کا اندازہ نہیں کر سکتے جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے۔ فرشتوں میں کچھ ایسے ہیں اور ان کی خاص قسم ہے کہ جنہیں پیدا ہی اللہ پاک نے اس حال میں کیا ہے کہ وہ سسک رہے ہیں منہ کے بل۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ جو چوکوں پہ پاکستان بھیک مانگنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ منہ کے بل لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا کہ ان کے پاس سے کون گزر رہا ہے، اور انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور وہ سسک رہے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں، اور دھوپ میں، گرمی میں جلے ہوئے ان کے بدن۔ وہ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور سسک رہے ہیں۔ اس کی بے نیازی پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ سسکیاں جو ہیں، جس طرح بچہ روتے روتے آخر میں وہ اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، جب اس میں رونے کی سکت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ آواز ہے ان فرشتوں کی، اور 1 2 4 10 سال سے نہیں، ہزاروں کروڑوں سال گزر گئے۔
انہوں نے کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تب سے، اور قیامت تک نہیں اٹھائیں گے۔ منہ کے بل گرے ہوئے، ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے اور سسک رہے ہیں، اور وہ بے نیاز ہستی، اسے پرواہ کوئی نہیں، اور تیری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور مکھی کے سر کے برابر نکلتا ہے اور وہ تڑپ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس نے بے نیازی برتی نہیں، بے نیازی ہم برتتے ہیں اس کے ساتھ۔ مقصد کیا ہے اللہ کی بندگی؟ بندگی کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنی ہر چیز سے، اپنی تمام تر ممتلکات سے، بیلانگنگ سے برضا اور رغبت دستبردار ہو جانا، یہ محبت۔ محبت کیا ہے؟ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے محبوب کی خاطر اپنے ہر آپشن کو سرنڈر کر دینا، جیسے تیری مرضی۔ جنید بغدادی غلام خرید کر لائے، پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگا آقا جس نام سے بلا لے غلام کا وہی نام ہوتا ہے۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا آقا جو کھلا دے غلام کا وہی کھانا ہوتا ہے۔ کہا کپڑے کس قسم کے پہن، دیکھنا پیچھے سے آیا ہے نا، تو اس کی پسند ناپسند پوچھ رہے ہو۔ اس نے کہا جی غلام کی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی، آقا جس حال میں رکھے غلام اسی حال میں رہتا۔ حالانکہ انسان اس کا آقا ہوتا ہے، اس کا خالق نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ اپنی تمام تر ممتلکات سے، جس میں ارادہ اور مرضی بھی شامل ہے، اس کو محبوب کی مرضی میں گم کر دینا، اس کا نام محبت ہے، اس کا نام محبت۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہم اولاد کی خاطر کیا کیا سرنڈر نہیں کرتے، ہم بیوی کی خاطر کیا کیا سرنڈر نہیں کرتے، ہماری پسند ناپسند ختم ہو جاتی۔ بچوں کی مجبوریاں، جی بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے جی، اس لیے ہم فلاں جگہ رہ رہے ہیں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے جی، بس مجبوری ہے۔ اللہ کی خاطر مجبور ہو جانا، اس کی محبت میں، یہ اس کی رضا ہے، یہ میرے رب کی رضا ہے۔ کپڑے پھٹے ہیں، غربت ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میرا رب مجھے اسی طرح رکھنا چاہتا ہے۔ قیامت کے دن جوتے عطا کر دے مجھے، قیامت کے دن وہ لباس دے دے مجھے، وہ راضی ہوں، لیکن دنیا میں کوئی اس کی پسند ہے۔ یہ سارے امتحان ہیں، یہ ناز نخرے بھی اور یہ غربت بھی، یہ دکھ بھی اور سکھ بھی، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان سے رب کی رضا کمائی جائے ہر حال میں۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو بھی چیز کھاتے ہیں، میٹھی ہو یا کڑوی، آپ کا بدن اس کے گلکٹوز بنا کے پھر اسے گلوکوز کی طرح استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح دکھ ہو یا سکھ، خوشی ہو یا غمی، امیری ہو یا غریبی، ان تمام کو آپ کا وہ اخلاقی وجود جس کی وجہ سے آپ انسان اور مسلمان ہیں، وہ اس کو گلوکوز میں تبدیل کرے، اس درد کو مٹھاس میں تبدیل کرے، محسوس کرے۔ عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے، آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے۔ صحابہ سے پوچھیں آپ کو وہ بڑی مشکل میں نظر آتے ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ وَرَضُوا عَنْهُ، اس لیے کہ وہ گردن کٹا کے بھی اللہ سے خوش ہے، اس گردن کٹنے پر خوش ہیں۔ یہ صحابہ کے الفاظ ہیں کہ نیزہ لگا اور منہ سے کیا نکلا؟ ہائے بے نہیں نکلا، فرمایا فزت ورب الکعبہ،
رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ انہیں رب سے کوئی گلہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ دکھ ہو یا سکھ، برضا و رغبت خوشی کے ساتھ اس حالت کو گزارے، دنیا میں بھی سکون سے رہے۔ ابھی ہم جو گلے پال رہے ہیں نا، ہر ایک کو گلہ ہے۔ اولاد ماں باپ سے شاکی ہے، ماں باپ کو اولاد، ماں باپ کہتی ہے پرانی اولاد ہے جی، پرانے بچے بڑے آئیڈیل ہوتے تھے، بڑے اچھی اولادیں ہوتی تھیں، باپ مار بھی لیتا تھا، سر نہیں اٹھاتے تھے، بڑے سے بڑا بدماش جس سے پورا گاؤں ڈرتا تھا، باپ کے سامنے جو ہے وہ بھیگی بلی بن جاتا تھا، بڑی جی تابعدار اولادیں ہوتی تھیں کسی زمانے میں۔ آج کل تو ذرا سی بات کرو پستول نکال لیتے۔ اولادیں کہتی ہیں جی بڑے اچھے ماں باپ تھے جی اس زمانے کے، پوچھتے ہی نہیں تھے، جتنا مرضی ہے کھیلتے رہو۔ چھٹی کلاس میں ABC شروع ہوتی تھی، اور جس دن بادل چڑھے ہوئے ہوں یا رستے میں تربوڑیاں چڑی ہوئی ہوں، بشک سکول نہ جاؤ، بتا دو کہ رستے میں تربوڑیاں چڑی ہوئی ہوں، نہیں جاتے۔ بڑے اچھے ماں باپ تھے جی، انہوں نے بچپن بڑا انجوائے کیا ہے لوگوں نے۔ یہ ہر وقت سر پہ چڑھے رہتے، ہوم ورک، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، کارٹون بھی نہیں دیکھنے دیتے سکون کے ساتھ۔ یہ کوئی ماں باپ ہے؟ بیویوں کو شوہروں سے گلہ ہے، شوہروں کو بیویوں سے گلہ ہے۔ مزدور آنر سے شاکی ہے، آنر مزدوروں سے تنگ ہے۔ یہ ہر لالا کے تھک گئے، مہینے میں 2-3 بندے آؤٹ کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی جس سے پوچھو وہ کسی سے راضی نہیں، اپنے آپ سے راضی نہیں ہیں، لوگ ناراض پھرتے ہیں کہ کیوں پیدا ہو گئے فلاں ملک میں ہم۔ تو رب کے بارے میں کہاں خوشی، کہاں سے اگے گی؟ جہاں اتنے کانٹے ہیں وہاں رب کے بارے میں رضا کہاں سے آئے گی؟ یہ سارے فیصلے اللہ پاک کے۔ اب جب اس سے محبت ہو گئی، دیکھیے آدم علیہ السلام کے بارے میں بڑی مسکنسپشن دیگر مذاہب میں، عیسائیت کا تو مذہب ہی یہ کفارہ کہ جی گناہ کے ساتھ ہم پیدا ہوئے، وہ گناہ کا درخت انہوں نے کھا لیا، اب وہ میوٹیشن چل رہی ہے اسی طرح سے، وہ گناہ آگے آ رہا ہے، اور پھر وہ اتنا بھاری گناہ ہے کہ انسان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ خود ہی پھر آیا ہے اٹھانے کے لیے۔ وہ عیسیٰ کی شکل میں خود آیا اور خود سولی پہ چڑھ کے اس کا کفارہ ادا کر گیا ہے۔ اب جو بھی بکنگ کروا لے اس ایئر لائن کی، جو بھی عیسائی بن جائے تو گناہوں کی پری پیمنٹ ہو گئی ہے اس کی طرف سے، اب اس کو کفارے میں وہ شامل ہو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جہاں بھی ذکر کیا ہے، دیکھیے قرآن حکیم اصل میں ان تمام مسکنسیپشن کی جو پچھلے مذاہب نے پیدا کی ہے ان کی وہ کلیریفیکیشن ہے، ان تمام تر غلط باتوں کی تصحیح ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 2 دفعہ جہاں بھی ذکر کیا 2 دفعہ نیچے اترنے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ اللہ پاک نے کہا جب انہوں نے دانا کھا لیا تو اللہ پاک نے کہا نکلو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے شاپر اٹھایا اور نکل آئے، اور نہیں بھائی صاحب، وہ آدم علیہ السلام تھے، وہ رونا شروع ہو گئے۔ جو نلائق سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کو جب ماسٹر کہتا ہے نا نکلو کلاس سے، تو وہ پھر چھلانگ مار کے باہر نکلتا ہے، جان چھوٹی۔ وہ آؤٹ سٹینڈنگ اس کو سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں۔ وہ باپ کو آ کے رپورٹ کرتا تھا، باپ کو کہتا کیسا چل رہا ہے اسکول، کہتا ابو آؤٹ سٹینڈنگ۔ تو پھر جب ریزلٹ آیا تو اس نے پوچھا یہ کیا کیا، کہتا میں رہتے ہی کلاس سے مجھے باہر کھڑا کر دیتے تھے تو میں تو آپ کو آ کے بتاتا تھا آؤٹ سٹینڈنگ۔ نالائق سٹوڈنٹ۔ آدم علیہ السلام کو کہا نکلو، تو آدم علیہ السلام نے کیا کہ نکلا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی، ایسا روئے، ایسے بلبلائے کہ فرشتوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک اب الفاظ نہیں مل رہے تھے نا، ووکیبلری کافی شارٹ تھی ان کی، تازہ تازہ پیدا ہوئے تھے،
روتے تھے منہ سے کہتے کچھ نہیں تھے، دل کہہ رہا ہوگا، زبان الفاظ نہیں پکڑتی تھی، اللہ پاک نے دماغ میں ڈالے ہو یہ کہو۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہا اچھا رونا بند کرو اور یوں کہو، کیا بات پہلے سائن کر کے دے دیے کہ یوں کہو، تم منظور ہو گیا، منظوری پہلے دی۔ اچھا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اس کے بعد پھر دوسری بار کہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، اب یہ جو پیار کا کہنا ہے نا، نیچے اترو، میں تمہیں وہاں بھی گائیڈ کرتا رہوں گا، تم اکیلے نہیں جا رہے ہو، میں نظر رکھوں گا، جہاں بھی کوئی مشکلات ہوں گی میں فوراً تمہیں ہدایت دوں گا۔ فمن تابع ہدایا، جس نے تو میری ہدایات کو فالو کیا، فلا یضل ولا یشقی، نہ کبھی بھٹکے گا نہ کبھی بد نصیب ہوگا، نہ کسی تنگی میں پڑے گا۔ تو آدم علیہ السلام وہ جو دوسرا کہنا نا کل نہبتوا، وہ پیار والا کہنا، اس کے نتیجے میں آئے، وہ گناہ لے کر نہیں آئے، وہ وہاں معاف کروا کے آئے ہیں، وہ اللہ کے وائسرائے کی حیثیت سے آئے ہیں، انہیں ایک مجرم اور کنوکٹ کی طرح وہاں سے ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، وہ چارج لے کر آئے ہیں زمین کا، لہذا یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو۔ اب ہم سے اللہ پاک کو کیا چاہیے؟ اس کی محبت میں، اب محبت جو ہے وہ ثابت ہی اطاعت سے ہوتی ہے۔ محب جو ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، جو اس کے محبوب کی پسند ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، پسندیں تو ٹکراتی ہیں نا، دو اشخاص کی ٹکراتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر یہ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ اور بھی الہ ہیں، تو ظاہر ہے الہوں کی پھر مرضی تو ٹکراتی نا۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعل بعضهم على بعض، تو پھر ہر الہ، پتہ چلا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، اور جب خالق اس کے سوا کوئی نہیں ہے، الہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو پھر ہر الہ اپنی کریشن کو ساتھ لیتا، جو اس نے پیدا کیے ہوئے ان کو ساتھ لیتا، وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے، 52 بھیج دیتے۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ دو بندوں کی مرضی ٹکرا جاتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ پھر خداؤں کی مرضی نہ ٹکرائے؟ اور اگر خداؤں کی مرضی ٹکرا جاتی اور خداؤں میں جنگ ہو جاتی تو باقی کچھ بھی نہ بچتا۔ تمہارا بچا ہوا ہونا، تمہارا وجود اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الہوں میں کوئی لڑائی نہیں، اکیلا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ آسمانوں میں بھی الہ ہے، وہ زمین میں بھی الہ ہے، اور آسمانوں کے نظام کو بھی بغیر کسی پارٹنر کے چلا رہا ہے، بغیر کسی کنسلٹنٹ کے چلا رہا ہے، اور زمین کو بھی بغیر کسی کنسلٹنٹ کے، یہاں اسے کوئی سب کنٹریکٹ دینے کی ضرورت نہیں، ٹھیکے پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ایک پتے کو خود سنبھالے ہوئے، تیرے ایک ایک جین کو خود سنبھالے ہوئے۔ اچھا جی، یہ محبت ساتھ رہے گی، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ اگر محبت غائب ہو گئی تو اگلے سارے پروسیس غلط ہو جائیں، ہر سٹیپ غلط ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، پھر دیتے ہیں مال اس کی محبت میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، وہ اس کو کھلانا چاہتے ہیں
اور اللہ کہتا فلاں کو کھلا دو، سمجھ لو کہ میں نے کھا لی. یہ محبت ساتھ رہے گی. آپ دیکھیں جب شادی کی عمر آتی ہے، بندہ نکلتا ہے باہر، تو کسی پہ نظر پڑتی ہے تو پھر آخر نظر ہے، پسند ہو گیا، سلسلہ شروع ہو گیا. صنفی جو کشش ہے اس نے اپنا کام دکھا دیا، اور اب انہوں نے ماں باپ کو مجبور کرنا شروع کیا کہ فلاں کے گھر بات کریں آپ رشتے کی. بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ محبت سے شروع ہوئی ہے، صنفی محبت سے شروع ہوئی ہے. بات چلی، ماں باپ چلے، اب شادی ہو گئی. شادی ہو گئی تو پھر ذمہ داریوں کا تعین ہوا. اس میں شوہر کون ہے، اس نے کیا کام کرنے ہیں، بیوی کون ہے، اس نے کیا کام کرنے ہیں. لیکن بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ وہی صنفی کشش اور محبت ہے. اب وہ اس کے لیے شادی جو ہے، شادی کا پرپس تو وہی ہے نا. باقی تو پھر جب آپ اکٹھے ہوں گے تو پھر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا تعین ہوگا. اب وہ اس کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہے، چائے بنا کے لے آتی ہے، یہ اس کو شاپنگ کرا دیتا ہے. دونوں کام اچھے ہیں، لیکن شادی کا مقصد یہ نہیں تھا. شادی کے پیچھے کوئی اور چیز تھی، وہ اپنی جگہ پہ رہے گی، وہ اپنی جگہ پہ رہے گی. اگر وہ غائب ہو گئی تو ناشتہ کبھی بھی شادی کو جوڑ کے نہیں رکھ سکتا. اور ناشتہ تو اس کو بہن بھی بنا کے دے سکتی ہے، اماں بھی بنا کے دے سکتی ہے، پہلے بھی 20-30 سال بنا کے دیتی رہی. اور شاپنگ اس کو اس کا باپ بھی کروا سکتا ہے، تجھ سے بھی زیادہ امیر ہے اس کا باپ، اس کو بھائی بھی کروا سکتے ہیں، وہ پہلے بھی 20-25 سال شاپنگ کرتی رہی ہے. شاپنگیں کبھی رشتے جوڑ کے نہیں رکھتی. اصل چیز وہ محبت ہے جو بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے. ذمہ داریاں طے ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، ادا ہوتی رہتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ شوہر کو ناشتہ بنا کے دینا پڑتا ہے، ایک ٹائم آ جاتا ہے. لیکن وہ اگر اصل چیز اپنی جگہ پہ باقی رہے تو اس کا نام شادی ہے. اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، وہ جو گاڑی کے چیزز ہیں وہ اس کی اصل چیز ہے. یہ جو آپ نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے اس کی ثانوی حیثیت ہے. چیزز جو ہے وہ اگر فیل ہو جائیں تو گاڑی سوائے سکریپ کرنے کے اور کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا. بے شک اس کے ٹائر نئے ہوں، ویل کپ آپ نے نئے لگائے ہوں، اندر آپ نے ویلکم کر کے ڈیش بورڈ پہ کیا ہوا ہو، سیٹ کور نئے چڑھائے ہوئے ہوں. اب یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. محبت چیزز ہے شادی کی، اگر وہ بینڈ ہو گئی تو پھر باقی چیزیں جو لیپا پوتی ہے اس سے کبھی شادی کامیاب نہیں ہوتی. اللہ پاک سے ہمارا تعلق محبت کا ہے. محبت کے ساتھ نماز ہے تو قبول ہے، اس کے بغیر ہے تو بات عبداللہ ابن ابی والی ہے، پھر مسجد نبوی کی بھی قبول نہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس کے پیار میں نکلا ہے تو پھر قبول ہے. اس کا پیار نہیں تو اس کا مطلب ہے ریاکاری ہے نا، کوئی ووٹ لینے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ایک تو وہ بیچارے پہلے ہی غریب ہوتے ہیں، پھر ان کو ٹی وی پہ لا کے ایک مشین پکڑائی جا رہی ہوتی ہے، جی سلائی مشین دے رہے ہیں ہمارے وزیر صاحب خاتون کو، اور سارا دن وہ خبروں میں بیچاری چلتی رہتی ہے. اس نے کیا مصیبت لے لی، ووٹیں لینی ہوتی. اگر محبت نہیں ہے تو پھر کیا موٹیو ہے جی اس نیکی کا؟ ریاکاری، دکھاوا، سمعہ، لوگوں میں مشہور ہو جائے فلاں بندہ بڑا دیالو ہے. تو محبت
اس لیے حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو محبت میں عبادت، محبت میں گناہ سے بچنا، میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گا، وہ کیا کہے؟ صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ان کے لیے تو رفع حاجت کے لیے بھی کپڑے اتارنا ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر سنگریزے چوس کر گزارا ہو سکتا تو میں سنگریزے چوس لیتا، میں کبھی کھانا نہ کھاتا، مجھے بار بار واش روم جاتے ہوئے اللہ سے شرم آتی۔ یعنی انہیں اللہ سامنے کتنا سامنے بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ احسان جب جبرائیل امین تشریف لائے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سکھانے کے لیے ہم لوگوں کو، تو پوچھا مل اسلام، مل ایمان، تو پھر پوچھا مل احسان، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو رب کی بندگی، رب کی غلامی اس طرح کرے کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو مجبور نہیں ہے نا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں نظر آئے یا نہ آئے یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو اللہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، وہ باخبر بھی، اور وہ تمہارے وسوسوں سے بھی آگاہ ہے۔ تمہیں خیال کیا آ رہا ہے، تم کس خیال سے لڑ رہے ہو؟ کوئی خیال آیا گناہ کا، بندہ 1 مہینہ اس سے لڑتا رہا ہے، اس کو پینڈنگ میں ڈالتا رہا ہے، اوائڈ کرتا رہا ہے، مہینے 2 مہینے کے بعد اس سے وہ گناہ ہو گیا تو اللہ پاک فرشتوں میں فخر کرتا ہے 2 مہینے لڑا ہے یہ۔ دیکھو، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پہلے پلاننگ کر کے گناہ کرتے ہیں، بکنگ کرواتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن سے سرکمسٹینشیل ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہو گئے کسی ماحول سے اور گناہ ہو گیا ان سے۔ ایک وہ ہے کہ جو خیال آتا ہے اور وہ اس کو اوائڈ کرنے، یار یہ گناہ کی بات ایسے نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اور کسی کمزور لمحے میں رب کے ساتھ ان کا نیٹ ورک ذرا سا کمزور ہوا اور شیطان نے انسٹال کر دی، وہ بات ہو گیا، کمانڈ لے لی۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر وہ ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو شرمناک ہے، وہ رویہ بھی ہو سکتا ہے شرمناک رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ سے ملنے آئے اور آپ اس بدتمیزی سے پیش آئے، یہ شرمناک، یہ فاحشہ ہے، یہ فاحشہ ہے۔ فاحشہ کیا ہے؟ کہ جس کو دوسرا محسوس بھی کر لے، یہ فاحشہ ہے، جس کو کہتے ہیں فحش غلطی۔ فحش غلطی کا مطلب کیا ہے؟ کہ سارا زمانہ جانتا کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ ایک وہ غلطی ہوئی کسی کو نہیں پتا، آپ کو پتا۔ اب بھائی صاحب، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، وہ فوری طور پر احساس ہو گیا نا غلطی ہوئی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگلے جمعے کو کپڑے بدلی کروں گا، نہ کہ پھر نماز پڑھوں گا، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، مالک غلطی ہو گئی، معاف کر، پیچھے پیچھے پھر رہے، معاف کر دے اللہ پاک، معاف کر دے۔ پتہ نہیں کتنی بار پھر اللہ پاک معاف کرتا ہے، ہر بار اس کے درجے میں بلندی، وہ جب بھی کہتا معاف کر دے، معاف کیا ہوا بھی ہو تو اس کہنے کے بدلے میں درجہ بلند کر دیتا، اور وہ پروموشن کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ درجات میں بلندی، اسی کو بشارت دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کو عام مت سمجھو، یہ جو درجات میں بلندی ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے تیری امی کے گھر کا وہ دروازہ ہے، 500 سال کا فاصلہ پڑ جاتا جب درجہ بلند ہوتا ہے۔ خیر، اب کہا گیا کہ کرنا کیا ہے جی؟ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی تم نے ماننا ہے ان کو۔ ہمارے ایک بڑی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ کہاں قائم کرنا ہے جی؟ حکومت میں آ کے قائم کرنا، جیسے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نافذ کرنا۔
اچھا اب نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی. ہم قیامت کے دن جا کے کہہ دیں گے اللہ پاک اس قسم کی حکومتیں تھیں, نافذین ہم نے پارٹی بھی بنائی, ہمیں ووٹ ہی کوئی نہیں دیتا. مولویوں کو کون ووٹ دیتا؟ لوگ مولوی کے فتوے پہ جان دے دیتے ہیں, ووٹ نہیں دیتے. تو ہم نہیں نافذ کر سکے. دیکھ لو ہم نے پارٹی بھی بنائی تھی, بڑی تربیت گائیں بھی کی ہم نے, لیکن کام نہیں ہو. اللہ پاک وہ بات کہتے ہی نہیں. سب سے پہلا تو اس کا مخاطب ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے, اس کو درست کرو, اس کو درست کرو. لا یضرکم من ضل, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ شخص جو بھٹک گیا ہے. دوسری ساری دنیا بھٹکتی پھرے, تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پر ہو. تو سب سے پہلے میں مخاطب ہوں. کہاں قائم کرو؟ دیکھنا کوئی چیز آپ کو کہا یہ لگا دو بھائی, بھائی صاحب کہاں لگانی ہے؟ گملے میں لگانی ہے, زمین میں لگانی ہے, چھت پہ لگانی ہے, کوئی جگہ بھی تو بتاؤ. اقیم کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرو, لگاؤ اس کو. کہاں لگائیں؟ کہا یہ جو 6 فٹ دیا ہے نا اس پہ لگاؤ, پہلے اس گملے میں لگاؤ, یہاں پنیری بناؤ, پھر باہر لگے گی. اقیم, قائم کرو اس کو. جتنے شعبے بار حکومت میں ہیں اتنے سارے شعبے میرے اپنے اندر موجود ہیں. پہلے اس کو اپنا مخاطب بناؤ اور شروع ہو جاؤ. اگر تم نے اس پر دیکھے, قیامت کے دن ہماری نیت ماپی جائے گی, ہمارے پاس جو اپنا رزلٹ ہوگا اس کو سامنے رکھ کے. اگر میرے اندر 2% اسلام ہے تو سمجھا یہ جائے گا کہ میں 2% اسلام ہی نافذ کرنا چاہتا تھا. اگر 80% ہے تو میں 80% نافذ کرنا چاہتا تھا. 100% ہے تو میں 100% نافذ کرنا چاہتا تھا. میں تیار بیٹھا تھا. باہر حالات ہی ایسے نہیں تھے. ایسا نہیں جیسے بندے نے وضو کیا ہوا ہو اور وہ باہر نکلنا چاہتا ہے, مسجد جانا چاہتا ہے, بار بار باہر نکلتا اور بارش موسلا دھار لگی ہوئی ہے, وہ پھر اندر چلا جاتا ہے. پھر بڑی بے چینی سے باہر آ کے دیکھتا ہے, پھر لگی ہوئی ہے, پھر اندر چلا جاتا ہے. یہ آنا جانا یہ کوئی ضائع نہیں ہو رہا, کوئی دیکھ رہا ہے. یہ بے چینیاں ساری چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے, اسے یاد ہے یہ کتنا تھا. جسے کہا کہ مومن کی نشانی ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. ایک پڑھ کے جاتا تو دوسری کی فکر لگ جاتی ہے کہ نماز نہ نکل جائے. یہ وہ دیکھ رہا ہے. اللہ پاک نے یہ اصول قرآن حکیم میں بیان کیا. جب عذر پیش کرنے آئے نا, سورہ توبہ میں ہے, جب عذر پیش کرنے آئے المعذرون کہ جی ویری سوری, وہ کچھ گھر میں ایسا مسئلہ ہو گیا کہ میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ, میری بڑی نیت تھی, بڑا شوق تھا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی میرا بڑا شوق تھا جمعہ پڑھنے کا آپ کے پیچھے, لیکن وہ بس وہ شیو کرنے میں دیر ہو گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, اگر ان کی نیت ہوتی خروج کی تو کوئی تیاری کرتے نا. لَأَعَدُّوا لَهُ, اس نیت کو مٹیریلائز کرتے نا. عدتن, کوئی تیاری کرتے, بوریا باندھتے, گھوڑا تیار کرتے, سامان تیار ہوتا, آخری لمحے پتہ چل جاتا کہ وہ جی سیٹ کینسل کرنی پڑی ہے, جی یہ میرا ٹکٹ ہے اور وہ اب آگے کرنا پڑے گا, فلاں واقعہ ہو گیا میں نہیں جا سکتا, وہ کوئی بندہ ہمارے کام پہ جو ہے وہ چلا گیا اور مجھے اس کی جگہ ڈیوٹی دینی ہے, فلاں فلاں فلاں. مسئلہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, اگر یہ لوگ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا چاہتے تو اس کی تیاری تو کرتے نا, اپنی ذات پہ تو نافذ کرتے نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام آئے کہ یہ جاگیردار سارے جو ہیں ان سے زمینیں لے کر ہاریوں میں بانٹ دی جائے, ان کے مزاروں میں بانٹ دی جائے. وہ مزیرے جو ہوتے ہیں, مزاروں سے مراد وہ مزارے نہیں ہیں جہاں پہ لوگ حاضری دیتے ہیں, جو زراعت کرتے ہیں ان کی ہاری. ہم یہ چاہتے ہیں, خلوص دل سے چاہتے ہیں, اور اس پہ بیٹھ کے جب ہم چائے وغیرہ بھی کیفیٹیریا پہ پیتے ہیں تو یہی ڈسکشن ہوتی ہے کہ یار ان جلانیوں گلانیوں اور ان یہ ٹمانوں سے لے کر جب تک یہ تقسیم نہیں کی جائیں گی یہ انقلاب نہیں آئے گا. لیکن میرا حال یہ ہے کہ اپنی بہن کو اس کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب دیکھیے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں ایسا اسلامی نظام آئے جو ان
انگریز کے غلاموں سے زمینیں لے کر، حالانکہ وہ ان کی ملکیت ہے، ان سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دے. ہاں میں اپنی بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے لیکن مجھ سے نہیں، باقی سب سے بڑا ہے، مجھ سے نہیں. بھائی صاحب یہ بہت بڑا ایک فنامنا ہے ہمارے اندر پڑھے لکھے لوگوں میں کہ بہن کو نہیں دینا چاہتا، بہن سے لکھوا لینی. اور بہن بھی بیچاری بڑی بامروت مخلوق ہوتی ہے، یہ اسی لیے اس کو رحمت کہا گیا ہے. بیٹی جو ہوتی ہے یہ رحمت ہوتی ہے، بیٹا جو ہے یہ نعمت ہوتا ہے. نعمت کا حساب دینا پڑتا ہے، رحمت بے حساب ہوتی ہے. اور آخر وقت میں ماں باپ کے پاس یہی ہوتی ہے، یہی خدمت کرتی، یہی پانی ڈالتی. لیکن اتنی ایک تو پہلے ہی اس کو آدھا ملا ہے. دیکھیں آپ، بھائی کو 2 حصے ملے، اس کو 1 حصہ ملا ہے. وہ 99 دمبیوں اور 1 دمبی والا ہو گیا نا. اور وہ جو ظالم جس کو 2 ملے ہیں وہ اس کا بھی ہڑپ کرنا چاہتا. اور یہ کیا کرے گی؟ تو کیا کرے گا بھائی صاحب؟ اور تو مرد ہے، تو تبوک اٹھا سکتا ہے، تو باہر جا کے مارکیٹ میں کام کر سکتا ہے، تو اپنا حصہ بہن کو کیوں نہیں دیتا یار؟ تو ترس کھانا اس پہ کہ بھاجی میرے حصے بھی جو میرا بنتا ہے حصہ بہن کو دے دیں. آپ بیچاری غریب ہے، کمزور ہے، ہمیں ناشتہ بنا کے دیتی رہی، اسکول جاتے ہیں یہی یونیفارم پہنا کے بیچتی رہی ہے، اس نے بڑی خدمت کی ہماری، بھاجی میرا حصہ بھی اس کے نام لگا دے. کیوں نہیں؟ بہن کیوں سیکریفائی کرے، تو کیوں نہ کرے؟ آپ اندازہ کریں دعویٰ کیا ہے. پوری ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر پوری دنیا پر خدا کا نظام قائم کر دو، لیکن میرے گھر میں نہیں. اور وہ جو بہن کا حق کھا کے، وہ تو مربت سے اسے پتا ہے کہ بھائی کی آنکھیں مجھے ایسے دیکھتی ہیں جیسے کالے ہرن کو دیکھتے ہیں، جب تک یہ جائیداد اس کے نام لگے گی نہیں یہ تو مجھے آنکھوں سے کھا جائے گا. اور جب وہ سرنڈر کر دیتی ہے، نام لگا دیتی ہے بھائی کے، تو بھائی پھر شیر و شکر ہو جاتا. اور جو ہی باپ مرتا ہے بہن کو پھر وہ کہتا بندوبست کرو بھائی. یہ اس کے نتیجے میں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ حرام ہوتا ہے. جو بہنوں کا حصہ دبا کے ہم بیٹھے ہوئے نا، اس کے نتیجے دیکھیں، اس کا پیسے قیمت لگائیں جتنی بنتی ہے، بہن کو پیسے دے دیں آپ. اگر آپ نہیں چاہتے کہ کسی غیر کا پاؤں آپ کی زمین میں پڑے، اس کا نام اس میں آئے اور کل آپ کو بیچنے خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ ہو، لوگ نہیں چاہتے بعض دفعہ، تو اس کو پیسے دے دیں، اس کو حساب لگا کے. اس وقت جو مارکیٹ کی قیمت ہے اس کا حساب لگا کے 10,000 زیادہ دے دیں اسے. یہ ٹھیک جائز. لیکن فری میں نام لگوا لینا اور بہن کو مجبور کرنا اور باپ کو مجبور کرنا کہ بہن کا حصہ بھی ہمیں دے، یہ ظلم ہے. اس کے نتیجے میں تم نماز پڑھنے آتے ہو تو تمہارے اندر بھی گند ہے، باہر بھی گند ہے. تم حج کرنے جاتے ہو تو تم ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگ کر حضور فرماتے ہیں ماکلہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام. اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے. تو اللہ پاک اسے کیسے کہے لبیک و سعدیک؟ کوئی عبادت نہیں. اس حرام سے جو تمہارے باڈی سیلز بن رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ حرام سے جو گوشت بنتا ہے جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے، جنت میں نہیں جائے گا، جہنم جلائے گی اس کو. اور ہمارے یہاں 99.9% بہنوں کا حصہ کوئی نہیں دیتے. ہم نے جب کام شروع کیا گاؤں میں تو اللہ نے کیا لوگوں کے احوال تبدیل ہوئے. تو اس میں ایک صاحب تھے، وہ ٹائروں کو پنکچر وغیرہ لگایا کرتے تھے. ایک بورڈ کے نیچے انہوں نے سامان رکھا ہوا تھا. زمین تھی ان کی تو ان کے والد نے تقسیم نہیں کی تھی، پھوپھیوں کو نہیں ملی تھی. اس بندے نے جب اللہ پاک نے ہدایت دی تو سب سے پہلے اس نے پھوپھیوں کا حصہ نکالا. زمین دینا کسی کو بڑا ایمان چاہیے اس کے لیے. لوگ ایک بلشت زمین کے لیے باپ کو مار دیتے ہیں، بھائی کو مار دیتے ہیں.
سب سے پہلے تو اس نے پھوپھیوں کا ایسا نکالا کہ میرے باپ نے پھوپھیوں کو نہیں دیا تھا، یہ ظلم کیا تھا، پھوپھیوں کو دیا اس نے۔ اس کے بعد برابر تقسیم کر کے اس نے بیٹیوں کے حصے دیے۔ یہ ایک کریکٹر ہے یہ، اور اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں اس سے بہت عطا کیا، یعنی دین کے لحاظ سے بھی بچے اس کے حافظ ہو گئے، بچی عالمہ ہو گئی، اس نے مسجد بنا لی، اس نے مدرسہ بنا لیا، اس طرف چل نکلا بورڈ کے نیچے بیٹھ کے پنچر لگانے والا بندہ۔ دوسری طرف ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے ایک، انہوں نے زمین دبائی ہوئی تھی چچا کی بیٹی کی، اب چچاؤں نے تقسیم نہیں کیا تھا۔ یہ بھی تو ظلم ہے نا کہ جب آپ نہیں کریں گے تقسیم بھائی آپس میں جائیداد، تو آگے آپ اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس چچا کی صرف 3 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، جائیداد تقسیم کوئی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے قبضہ جما کے بیٹھ گئے، اور وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کر کے روٹی کھاتی تھیں بیچاری۔ اور زمین کتنی تھی؟ زمین کروڑوں میں تھی، اتنی قیمتی زمین تھی، لیکن وہ لوگوں کے برتن دھو کے روٹی کھاتی تھی، پھٹے ہوئے ہوتے تھے کپڑے ان کے۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ معاملہ ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ کچھ تو ہمیں دے دیں، ہماری یہ حالت ہے، ہم سارا نہیں مانگتے لیکن خدا کے لیے کچھ تو ہمیں دے دیں۔ میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں آپ توحید کی طرف آ گئے ہیں تو آپ تھوڑا سا یہ بھی کریں، مہربانی کریں، آپ ان کو دے دیں۔ سنتے رہے وہ، کہنے لگے باتیں تو آپ کی ساری اچھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو زمین ہی ساری وہ ہے جو میں نے دبائی ہوئی ہے، یہ واپس کر دوں تو میں نے کل کہہ رہا سی۔ کہنے لگے انہوں نے اصل میں کوئی عورت اغوا کی تھی اور اس کا مقدمہ چلتا رہا 20-30 سال، تو اپنی زمین وہ بیچ کے لگا چکے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کل تک کاری جی ہے ہی ہوئے جڑی میں دبائی ہے، میں وہ دے چھوڑی تو میں نے کل کہہ رہا سی ہے، میں اپنی دہائی کو نہیں۔ اب مسئلے کا حال تو یہ تھا پھر قاری صاحب خرید کے دیں اسے۔ تو یہ کس نے ظلم کیا؟ ان لڑکیوں کے باپ نے ظلم کیا کہ اپنی زندگی میں وہ تقسیم نہیں کروائی۔ تو یہ وراثت کا معاملہ اللہ پاک نے فرمایا قل او کثر، قل او کثر، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، 1 روپیہ ہے یا 1 فلس ہے، فوراً اس کو تقسیم کرو۔ یہ زہر ہے، زہر کتنا، تھوڑا سا زہر بھی بندے کو مار دیتا ہے، یہ تھوڑا سا حرام بھی ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ وہ جو ایئر لاک ہوتا ہے ڈیزل گاڑی کے اندر، وہ ایک چھوٹا سا بلبلا ہوتا ہے، ٹینکی بھری ہوئی ہے ڈیزل کی لیکن گاڑی نہیں چلتی۔ تیرے عمل کی گاڑی ایئر لاک ہو جائے گی۔ یہ وراثت کا معاملہ فوراً تقسیم کرو، بیٹیوں کو ان کا حصہ دو، بیٹوں کو ان کا حصہ دو۔ تو پہلی تو تقسیم اپنی ذات کی ہوگی۔ اب میرا گھر ایک حکومت، 1 2 4 بچے ہیں، 1 بیوی ہے، کتنی کمپلجنز ہیں، کتنی مجبوریاں ہیں نا؟ اسلام نافذ کرنے میں مجبوری ہے نا؟ تو جہاں 18 کروڑ مجبوریاں کوئی نہیں ہے، حکمرانوں کی کمپلجنز کوئی نہیں ہے۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ آج اگر حکومت میں آ جائیں گے تو اسلام نافذ ہو جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی اپنی پارٹیوں میں مجبوریاں ہیں کہ نہیں؟ جب تک سارے بندے ایک منزل کا تعین نہ کریں، اپنی اپنی ذات پر اسے قائم کر کے ریڈی ہو جائیں، ایک دن میں آ جائے گا۔ بندے راضی ہوں گے تو ایک دن، دیکھیں آپ نے جب جانا نا، ایک منزل ہو آپ کی اور گاڑیوں کے جانے کا وقت، ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے، رات کے 8 بج گئے ہیں، ساری گاڑیاں سٹینڈ پر سائڈ پہ ہو کے کھڑی ہو گئی، اب کوئی گاڑی آپ کے گاؤں نہیں جاتی، منڈی باولدین کوئی گاڑی نہیں جاتی، ختم ہو گیا معاملہ۔ لیکن جب 18-20 سواریاں ہو جاتی ہیں نا ساری منڈی باولدین کی، تو وہ ڈرائیور کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے بھائی صاحب، اور کہتا گڈی کاٹو سواریاں ہو گئی ہیں، رات یہاں نہیں گزارنی، اپنے گھر چل کے گزارتے منڈی باولدین۔ گاڑی والا تیار ہو جاتا ہے نا، ٹائمنگ والی گاڑی نہ جائے، بکنگ والی چلی جاتی ہے نا۔ تم اگر سارے ایک منزل کا تعین کر لو کہ رب کو راضی کرنا ہے، رب تمہیں ڈرائیور بھی دے دے گا۔ چوروں کو تو پھر چور ہی ملتے ہیں نا۔ مسئلہ تو یہ ہے، ہم دوسروں پہ تو تنقید کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قدرت کا قانون ہے۔ انجینئروں میں جو سب سے ماہر ہوتا ہے وہ رئیس المہندسین ہوتا ہے،
ڈاکٹروں میں جو سب سے ماہر ہوتا ہے وہ ان کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح چوروں میں جو سب سے ماہر ہوتا ہے وہ ان کا گینگ لیڈر ہوتا ہے. انڈر ورلڈ میں ڈان کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ بے رحم ہوتا ہے. چوروں کا سردار چور ہی ہوگا نا بھائی. جو سب سے زیادہ بڑا چور ہوگا وہ تمہارے ہیڈ ہوگا. اس میں گلے والی کیا بات ہے؟ یہ تو قدرت کا قانون ہے. ہم اگر چلنا شروع کر دیں، ہم اس پہ راضی ہو جائیں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائیں. رب راضی رہنا چاہیے، رب راضی رہنا چاہیے. یہ رضائے رب نصب العین ہو. نصب العین کیا ہوتا ہے؟ کہ جس پہ آپ نظر ٹکا لیتے. تو پھر جو بھی قیمت ہو آپ کے پاس، جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا. عہد تو ہمارے ساتھ اللہ پاک کا یہی ہے نا کہ جب تم کہتے ہو لا لا، اس لا کے ساتھ ہر چیز پر سے تمہارا حق ختم ہو جاتا. وہ لا پڑھنے کے لیے تیار ہو. مسئلہ تو یہ نا کہ ہم وہ لا پڑھتے نہیں. تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہم پڑھتے ہیں لیکن دانا اندر ہی ڈالتے ہیں. آئے رام رام جھپنا پر آیا مال اپنا. اس لا کے نتیجے میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، جان بھی اس نے خرید لی. دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے؟ دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہی معاہدہ ہمارا یہود کے ساتھ بھی تھا، نصارہ کے ساتھ بھی تھا، مسلمانوں کے ساتھ. ایک ہی فارم ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے. جان اور مال دینے کے لیے تیار ہو. اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا غلام مکاتبت کرے اس کے ساتھ پیسے چکا لو کہ جتنے پیسے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اسے چھوڑ دو، جائے مزدوری کرے اور قسطوں میں تمہارا جو ہے وہ اپنا قرضہ اتارے، اپنے آپ کو آزاد کروائے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر زکوٰۃ بھی دینا چاہو تو اس غلام کو دو تم، تاکہ وہ اپنا قرض اتارے. تو الفاظ کیا استعمال کیے؟ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ. کیا بات ہے؟ وَآتُوهُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ نہیں، اپنے مالوں میں سے ان کو دو. کہا نہیں انہیں دو اللہ کے مال میں سے. تمہارا تو ہے کوئی نہیں. لا کے ساتھ تمہارا سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اگر ہو چکا تو تم مسلمان ہو، اگر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، شادی بیاہ ہو جائے گا، جنازہ ہو جائے گا تمہارا، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، قبر میں ہی دیکھ لیں گے تمہیں، دور کی بات کوئی نہیں. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، وہ مال جو اللہ نے تمہارے پاس رکھوایا ہوا ہے اس میں سے انہیں دو. سمجھ لگی بات کی کہ نہیں؟ کہ ہم جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو چیزیں ساری ہمارے پاس ہی رہتی ہیں، ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے. اب وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال ہوں گی. چونکہ اب اللہ کی، دیکھنا آپ کسی کو اے سی بیچ دیتے ہیں، وہ کہتا ابھی میرے پاس جگہ نہیں ہے، آپ اپنے پاس ہی رہنے دے سکتے، ٹھیک ہے. اب چیز اس کی ہو گئی ہے نا. وہ کہتا کالے چور کو پکڑا، قاری صاحب ایک بندہ آئے گا آپ اس کو دے دیں. میں نہیں دیکھتا بندہ کون ہے، پیسے دیے یا نہیں دیے، میں نے اس کو دینا ہے. اگر مال اللہ کا سمجھتے ہو، جہاں رب کہتا ہے، کہتا رشتہ دار کو دو، کہتے ہو رشتہ دار نے تو جناب میرے ساتھ بڑے ظلم کیے ہوئے، اور تمہارا مال ہے نہیں، اللہ کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کو دو، اللہ کہہ رہا ہے. اور اگر تم اڑ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے قبضہ نہیں چھوڑا، تمہاری لا جھوٹی ہے. لا جھوٹی ہے تو اللہ بھی جھوٹا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.